انسان کے لیے اور باقی مخلوقات کے لیے ہدایت میں ایک فرق بھی ہے۔ باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ہدایت عطا فرما دی ہے، اور وہ ہدایت جو ہے اس میں ان کا اختیار شامل نہیں ہے، بس اللہ نے جیسے ان کو بنایا، وہ چاہیں وہ نہ چاہیں، طوعاً و کرہاً وہ انہوں نے اسی روٹ پہ چلنا ہے، ان کا روٹ طے ہے۔ لیکن انسان کی ہدایت کا فرق یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ہدایت بھی دی ہے اور ہدایت میں اختیار بھی بخشا ہے۔ یہی تو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے کہ اس میں ہدایت کے ساتھ اختیار بھی شامل ہے، اور اختیار کا عالم یہ ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ تو یہ جو پوری صورت ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے انسان کو ہدایت تو بخشی، لیکن اس میں اس کو اختیار اور آزادی یہ بخشی کہ چاہے تو یہ راستہ اختیار کرے جو اصحاب یمین کا راستہ ہے، چاہے تو وہ راستہ اختیار کرے جو اصحاب شمال کا راستہ ہے، لیکن ایک راستہ جنت تک لے جاتا ہے اور دوسرا راستہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ اس میں کون سی ہدایت اپنے لیے چنتا ہے۔ بعض مستشرقین اور ملحدین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں یہ فرما دیا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ جسے ہدایت دینا چاہیں اے رسول اکرم آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو اپنے مفہوم کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان برحق ہے، لیکن اس ایک آیت سے پڑھ کے پھر یہ نتیجہ نکالنا کہ اگر ہم ہدایت نہیں لائے اور اگر ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بھائی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تاکہ رسول اکرم کو بھی ہدایت دینے کا اختیار نہیں، ہدایت دینے کا اختیار اللہ کو ہے۔ تو جب اللہ ہماری ہدایت چاہتا نہیں ہے نعوذ باللہ، تو پھر ہم کیوں ہدایت حاصل کریں؟ تو وہ لیم ایکسکیوز کرتے ہوئے اور عذر لنگ جسے کہتے ہیں، اپنے لیے یہ بہانے تراشتے ہیں کہ اگر ہم کلمہ نہ پڑھیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور ہماری ہدایت کو اللہ نے چاہا ہی نہیں، لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں۔ تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں یہ گزارش کی ہے کہ کسی بھی ایک مفہوم کو قرآن سے پڑھنے کے لیے جزوی قرات غلط طریقہ ہے، کہ آپ قرآن کی ایک دو آیتیں اٹھا کے پورا نتیجہ وہاں سے اخذ کریں گے تو آپ بھٹک جائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اسے کہتے ہیں القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن ایک مفہوم پہ ایک پورا سنٹنس عطا کرتا ہے، اور وہ سنٹنس ایک آیت سے نہیں نکلتا بلکہ وہ تمام اس موضوع کی آیتوں کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دین کے طلباء کو اس طرف رغبت دلاتے رہتے ہیں کہ وہ المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، جو فواد عبد الباقی کی کتاب ہے، اور اس طرح دیگر کتابیں جن میں ایک موضوع پہ بہت سی قرآنی آیتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ہر موضوع کے اوپر وہ قرآن کا جزوی مطالعہ نہ کریں بلکہ کلی مطالعہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کفر کے بارے میں پڑھنا ہے تو صرف ایک آیت سے نتیجہ نہ نکالیں بلکہ کفر کے موضوع پہ ساری آیات کو پہلے جمع کریں، پھر انہیں اپنے سامنے رکھیں، خود بخود نتیجہ نکھر کے سامنے آ جائے گا کہ اس موضوع کی شرائط کیا ہیں، علامات کیا ہیں، ایکسیپشن کیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اسی طرح جہاد کے موضوع پہ اگر آپ نے پڑھنا ہے پہلے آیات جہاد کو جمع کریں۔ اسی منہج کے اوپر عمل کرتے ہوئے احمد خیر العمری ایک عرب مصنف ہیں جنہوں نے ہدایت کے اوپر ساری قرآنی آیات کو جمع کر کے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہدایت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کس طریقے سے پورا منہج اور میتھڈ بیان فرمایا۔ تو اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی ایک شرط بیان فرمائی ہے اور 3 بیریئرز اور موانع بیان فرمائے، یعنی ہدایت اسے ملے گی جو ایک شرط پوری کرے گا اور 3 رکاوٹوں سے بچے گا۔ یہ انہوں نے پورے مفہوم کو جمع کر کے نتیجہ دیا۔ تو آئیے اب ہم اس نتیجے کی طرف چلتے ہیں۔ تو شیخ احمد خیر العمری فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ہی کسی کو ہدایت نہیں دے دیتا انسانوں میں سے، بلکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، فرمایا وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے زندگی کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو کوشش لازمی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ ہدایت کے لیے کوشش کرنا۔ ایک کوشش تو یہ ہے کہ بار بار دعا مانگنا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ کرم فرما، ہدایت عطا فرما۔ پھر عملی طور پہ اس کے لیے کوشش کرنا، مطالعہ کرنا، اہل علم سے سوال کرنا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہانا۔ تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں زندگی کی کسی راہ میں بھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔
تو یہ جو وعدہ اللہ رب العزت کا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ صرف ایک میدان کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر میدان کے لیے۔ کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں اس میں ہدایت کے لیے پھر کوشش کریں، آپ کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا مانگیں اور کوشش کریں، آپ کسی بھی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، پہلے مجاہدہ اور محنت، اور پھر اللہ رب العزت سے پوری طرح نماز کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ بندگی کے ساتھ دعا کی جائے۔ پھر فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اب سبلنا سے مراد ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبِيلَنَا کہ ہم کوئی ایک راستہ دکھاتے ہیں، بلکہ پھر راستے ہی کھول دیتے ہیں۔ پھر جس طرف اس کا قدم اٹھتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ پہلے وہ یہ شرط تو پوری کرے، اور وہ شرط ہے بندگی کی، وہ شرط ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس سے طلب کی اور مجاہدہ کی۔ اور موانع کون سے ہیں؟ وہ تین بیریئر کون سے ہیں؟ ایک جگہ پہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایک طرف ہدایت طلب کر رہا ہے اور دوسری طرف مخلوق پہ ظلم کر رہا ہے، تو ظالم کو اللہ ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں میں کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی میری طرف سے، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہدایت نہیں ملتی۔ دوسری ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فسق و فجور اور گناہ میں مبتلا لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچانا یہ بھی ہدایت کے لیے لازمی شرط قرار دی کہ یہ موانع ہیں، ان موانع کو دور کرو، ان بیریئرز کو ہٹاؤ۔ اور تیسری رکاوٹ کون سی ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ وہ لوگ جو ناشکری کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کا کفر کرتے ہیں نعوذ باللہ، وہ بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو ان تین رکاوٹوں کو دور کرے اور مجاہدے کی شرط پوری کرے تو پھر ہدایت کے سارے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے۔ اور پھر ایک انعام بھی اس کے اوپر عطا فرمایا، ایک شرط تین رکاوٹیں دور کرنا، اور پھر اپنی طرف سے ایک انعام بھی عطا فرمایا۔ فرمایا ہم اپنی جانب سے انعام یہ دیں گے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، کہ جو ہدایت کے راستے پہ پھر چل پڑیں گے ہم ان کی ہدایت میں اپنی جناب سے اضافہ بھی کر دیں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اس میں ایک بات میں یہاں گزارش کروں گا کہ بڑی خوبصورت مثال انہوں نے اپنی کتاب میں دی ہے شیخ احمد خیر العمری نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی کوشش سے ایک بہت بڑی عمارت ہے، 100 منزلہ عمارت ہے، 8 منزلیں وہ پوری سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کوشش سے طے کرے اور بالکل اس کا سانس پھولا ہوا ہو اور محنت سے 8ویں منزل پہ پہنچے، اور 8ویں منزل پہ اسے لفٹ مل جائے اور وہ لفٹ ڈائریکٹ اسے 30ویں منزل پہ لے جائے، تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سفر تم طے کرو، آگے ہماری رحمت خود تمہارا استقبال کر کے تمہاری باقی ساری منزلوں کو آسان کر دے گی۔ تو یہ انعام بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس میں آخر میں ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک نوجوان جس کا تعلق لبنان سے ہے، وہ کہتا ہے کہ والدین سے میرا تعلق اچھا نہیں تھا اور میرے والد سے اکثر میری لڑائی ہوتی رہتی اور میری طرف سے نافرمانی ہو جاتی، میرے والد مجھ سے ناراض رہتے اور زندگی میں بڑی مشکلات اور جھگڑے چل رہے تھے۔ تو میں نے اپنی جانب سے نیت کی کہ اب میں کوشش کروں گا کہ میرا میرے والد سے تعلق بہتر ہو جائے، شعوری کوشش کروں گا اور اللہ سے ہدایت مانگوں گا کہ یا اللہ مدد کر، میں اپنے والد سے اپنے تعلق کو بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ 6 ماہ میں کوشش کرتا رہا اپنی جانب سے کہ حالات بہتر ہوں۔ تو یہ میری کوشش تھی۔ 6 ماہ کے بعد ایک دن میرے والد خود میرے کمرے میں آئے اور مجھے آ کے فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، بڑا ہم نے جھگڑ لیا، آؤ ہم زندگی کا ایک نیا صفحہ شروع کرتے ہیں اور زندگی کا ایک نیا سٹارٹ لیتے ہیں۔ اور پھر ان کی نوازشات کی میرے اوپر بارشیں ہو گئیں اور ہماری آپس میں ایک دوستی ہو گئی اور زندگی میں سکون حاصل ہو گیا۔ تو یہ وہ مثال ہے کہ آپ کسی بھی میدان میں کوشش کا آغاز آپ کریں اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں، اللہ رب العزت پھر خود آپ کی دستگیری فرماتے ہوئے زندگی کی وہ ساری راہیں آپ کے لیے آسان کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہدایت کے اس مفہوم کو سمجھ کر ہمیں اخلاص، للہیت اور مجاہدہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم، فسق و فجور اور ناشکری سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے انعامات کی ہمارے اوپر بارش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔